ज़िंदगी में दो काम कभी भूल कर भी न करना, वरना हज़रत इमाम हुसैन का दिल दुखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरत तौबे में अल्लाह ताला का अरशाद है, हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, उस अल्लाह ताला के नोश्त में 12 ही है, और इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, ज़िलक़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम। यही ठीक ज़ाब्ता है। कैलेंडर के लिहाज से इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ाई करो, जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं। और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन लोगों ही के साथ है, यानी मुत्तकीन का हक है कि अल्लाह ताला उनका साथ दें। इन 4 महीने में मुहर्रम की मज़ीद अहमियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुबारका से भी अयां होती है। मुहर्रम के मानी है बहुत ज़्यादा काबिल ताज़ीम। इन महीनों की हुर्मत इब्तिदा ही से साबित है। खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोगों ज़माना घूम कर फिर अपनी असलियत पर आ गया है। साल के 12 महीने हुआ करते हैं, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। जब नबी अकरम मदीना तशरीफ़ ले गए तो आपने यहूदियों को अशूरा का रोज़ा रखते हुए देखा। आपने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बनी इसराइल का फ़िरौन से निजात का दिन है। उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़े रखे। मैंने कहा, उनकी खुशी में शरीक होने के हम ज़्यादा हकदार हैं। आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और अपने साथियों को भी अशूरा का रोज़ा रखने की तलकीन की। यहूदियों के साथ मुशाबहत से बचने की खातिर आपने फरमाया, अगर मैं अगले साल दुनिया में मौजूद हुआ तो मुहर्रम की 9 तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। आप अगले साल अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, लेकिन आपकी ताईद और हुक्म बाकी रहा। सहाबा कराम ने उस अरशाद पर अमल किया और 10वीं के साथ 9 या 10 तारीख का रोज़ा भी रखा। 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखना बहुत ही अहमियत का अमल है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, रमज़ान अल मुबारक के बाद मुहर्रम और हराम के रोज़े रखना अफसल है, और फरमाया आशूरा के दिन रोज़ा रखने से गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मज़कूरा बाला अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि आशूरा की फ़जीलत इब्तिदा ही से है, मगर मुसलमानों की अक्सरियत मुहर्रम और आशूरा के बारे में यही ख्याल करती है कि इसका ताल्लुक़ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से वाबस्ता है। ऐसी महफ़िलों में शरीक होने में कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती जहाँ एलानिया बिदआत का इर्तिकाब हो रहा होता है, बल्कि अब तो सुन्नी घरानों में भी मजालिस और मुहाफ़िज़ और तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है। बिदअत मुहर्रम अल हराम में बहुत सारे बिदआत का इर्तिकाब किया जाता है, जिनमें से चंद एक ये हैं: रोज़ा रखने की बजाय असर के बाद का फाका करना, नूहा और मातम में गिरियाजारी, सोग में काले कपड़े पहनना, रिश्ता तय ना करना, मुहर्रम में शादी ना करना, नए कपड़े ना सिलवाना या ना पहनना, कपड़े उलट कर पहनना, बिस्तर की चादरें उल्टी करके बिछाना, चारपाई उलट कर रखना वगैरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मातम करे, रुखसार और मुंह पीटे, गिरबान फाड़े, जहलियत की तरह बैंड डाले, वो हम में से नहीं। मैं उससे बेजार हूँ जो मातम में सर के बाल मुंडे या बुलंद आवाज़ से रोए या कपड़े फाड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूहा करने वाली और महफिल में शामिल होकर गौर से सुनने वाली औरत पर लानत भेजी है। 2 बातें मुसलमानों में कुफ्र की हैं, नसब में तान करना और मैयत पर नूहा करना। उम्मत के तमाम उलमाए हक़ का इस बात पर इतफ़ाक़ रहा है कि नूहा और जाहिलियत के तरीक़ों पर बैन करना हराम है। अल्लामा इब्न हिजर मक्की फरमाते हैं, इस बात की बहुत ताकीद है कि इंसान रवाफ़िज़ की बिदआत में मशगूल होने से परहेज़ करे और बैंड डालने से अपने आप को बचाए, इसलिए यह कि सब आमाल व अफ़ाल शाइस्ता ईमान वालों के अखलाक के मुनाफी है। अगर नूहा गम जायज़ होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन उसका ज़्यादा हकदार था। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, अहले सुन्नत का दस्तूर ये होना चाहिए कि अशूरा को फ़िरका रफ़िज़िया की निकाली हुई बिदअत मसलन मरसिया, मातम, नूहा वगैरह से एहतियात करें। ये काम मोमिनों के नहीं। अगर ऐसा जायज़ होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन सबसे ज़्यादा गम का दिन है। शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा मिनहाजुस सना में फरमाते हैं, राफ़सियों ने अशूरा को मातम का दिन बना ली है। नूहा के शेर व अशार पढ़ते हैं, प्यासे रहते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं, गिरबान और कपड़े फाड़ते हैं, कुफ़ार की तरह चीखते चिल्लाते हैं। यह सब बिदअत है। सोग के हवाले से भी शरीयत ने रहनुमाई फरमाई है। इस हवाले से शरीयत की तालीमात दर्ज झैल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है, उसके लिए जायज़ नहीं कि मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें। हाँ, अपने ख़ावंद के फ़ौत होने पर वह 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। गोया किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा
سوگ حرام ہے۔ بیوہ عورت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں، اس مدت کے بعد اس کا سوگ میں رہنا حرام ہے۔ خلاف سنت کام کرنا ہر مسلمان کے لیے منع ہے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اسوہ رسول کی پیروی لازمی ہے۔ عشرہ محرم میں زیب و زینت سے دور رہنا، شادی نہ کرنا، اظہار غم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں یا ننگے بدن رہنا شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم ایک بار جنازے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اظہار غم میں چادریں اتار رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جاہلیت کا کام کرتے ہو؟ جاہلیت کی رسم کی مشابہت رکھتی ہو؟ کفار سے ملتی جلتی رسمیں، چاہے وہ خوشی کی ہوں یا غم کی، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ مرنے والے کی مرثیہ خوانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مرثیہ خوانی کرتے کرتے لوگ ہجو پر اتر آتے ہیں، ایک کی محبت میں شدت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔ محرم میں جو مرثیہ خوانی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، ان میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اصحاب کو گالی مت دینا، اور فرمایا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرے اصحاب کے بارے میں ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا، یعنی ان کی برائی نہ کرنا۔ جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ علامہ غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو مجالس میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بشری کمزوریوں کو زیر بحث لانے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کینہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ہم تک دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محسن ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان محفلوں میں جانا چاہیے کسی بھی نیت سے ہو، درست نہیں۔ جہاں بزرگوں کی توہین کی جاتی ہو، واقعات میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کر کے سنایا جاتا ہو، فرضی داستانیں سنائی جاتی ہوں، بدعتی مجالس میں شرکت کر کے ان کی تعداد بڑھانا، بدعتی اعمال میں شامل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمائے، یہ دونوں میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں نبی کا فرمان ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بجا ہیں۔ البتہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب ان کے فضائل و مناقب میں تبدیلی کر کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے تناظر میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دنیا میں سب سے پہلے نوحہ و ماتم کرنے والا بقول شیعہ حضرات کے خود یزید تھا۔ ملا جعفر اپنی مشہور کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے، جب اہل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کی بیوی ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ گھر کے اندر جاؤ اور آل رسول پر نوحہ و ماتم کرو۔ ابن زیاد نے ان کے بارے میں اجلس سے کام لیا، میں قتل حسین پر ہرگز راضی نہ تھا۔ اہل بیت یزید نے زیور اتار کر لباس ماتم پہنا، صدائے گریہ ماتم بلند کیا۔ یزید کے گھر 3 روز تک ماتم برپا رہا۔ تعزیہ اور جلوس ماتم کے علاوہ ایک خاص رسم تعزیہ داری ہے۔ تعزیہ کی لغوی معنی کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنے، اس کے لیے تسکین کی دعا کرنے کے ہیں۔ کسی کی موت پر صبر کی تلقین کرنا اور ڈھارس بندھانا تعزیت کرنا کہلاتا ہے۔ محرم کا تعزیہ یوں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بنی ہوئی عمارت کی ایک نقل تیار کی جاتی ہے جس کو سجایا جاتا ہے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں اس کے پاس دست بدستہ ناظرین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھک جھک کر سلام و سجدہ کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے زیر سایہ آنے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے خلقت ٹوٹ پڑتی ہے کہ آفات و بلیات کے دور ہونے اور مرادیں پوری ہونے کا یہی ذریعہ ہے۔ محرم حرام کے آنے والے ان دنوں میں ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے یہ 2 کام بھی کر لینا۔ یہ وہ 2 کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 عمل بتانے سے پہلے ہم ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہیں گے۔ ترکی میں ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل پر کھانا کھانے گیا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی۔ باپ بزرگ اور ضعیف العمر تھا، ان کا جسم ہر وقت کانپتا رہتا تھا اور ضعیف ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا
تو وہاں پر موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ ہوٹل میں بیٹھے سبھی لوگ ان کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ ادھر سے ماں ہے اور ادھر سے باپ، دونوں کے درمیان بیٹا بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور ایک نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن باپ کے چہرے پر اور کپڑوں پر گرتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے کر جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ لگ جاتے، اور ارد گرد بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی منہ چڑھانے لگے کہ یہ غریب لوگ اتنے بڑے ہوٹل میں کہاں سے آ گئے جن کو کھانا کھانے کی تمیز ہی نہیں، اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ ناظرین، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں والدین کی خدمت پہنچاتی ہے۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت اور احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا، وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے۔ جب انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب لے جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی کہ اے شخص، تم ہم سب کے لیے قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہے ہو۔ نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، قیمتی چیز تو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ قیمتی چیز ایک میری ماں، ایک میرا باپ ہے، وہ تو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے جب اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اے نوجوان، آپ نے نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑی ہے، تو ایسے نہیں جا رہا، قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جوانوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ 14ویں صدی کے والدین کو دکھ دینے والے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں جب بلاتی ہے تو پھر نماز توڑ دی جاتی ہے، عبادت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والوں جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو امام حسین کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی حق کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ ناظرین، اسلام تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمہ زہرا کے بیٹوں نے دی۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے کہ حق بولو، سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کو کیے سجدے مانگتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخمل کے قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، اے سی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے ملتے ہیں۔ کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، سوچ لیے لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، جیسے حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دھن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو کچھ نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر آہت آہت کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال عجیب تماشا ہے، تیری عجیب کہانی ہے کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، اے میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو، کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا، آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، جس کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جوانوں، خدا را محرم اور حرام کے دن
चल रहे हैं। अगर बेनमाजी हो तो पक्की तौबा कर लेना, आज के बाद नमाज कभी न छोड़ना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, हज़रत आपको जन्नत प्यारी या नमाज प्यारी है, जन्नत अज़ीज़ है या नमाज अज़ीज़ है? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे जन्नत से कहीं ज़्यादा नमाज अज़ीज़ है। वो इसलिए कि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज मेरे अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।